اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجہ. ہماری گفتگو شرح الاسلام میں افعال صراط میں ہے اور ہماری بحث اور ہمارا درس جو ہے وہ سجود کے بیان میں ہے، سجدوں کے بیان میں ہے. اس میں بتایا تھا کہ 6 چیزیں واجب ہیں اور جس میں ہم نے تقریباً وہ تمام چیزیں پڑھ لی ہیں کہ کیا کیا چیزیں سجدے میں واجب ہیں. اور آج ہم پہنچے ہیں اور آج ہم یعنی یہ شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ مکروہ ہے دونوں سجدوں کے درمیان اقطاع مکروہ ہے. اقطاع یعنی اس طریقے کہتے ہیں بیٹھنے کو کہ انسان لوگ بیٹھے اور پیروں کو آگے کی طرف نکال لے، اور یہ طریقہ جیسے کتا بیٹھتا ہے اس طریقے سے بیٹھنے کو آ جاتا ہے. یہ کتا بیٹھتا ہے اپنے پیروں کو رکھ کے آگے اس طریقے سے بیٹھتا ہے. مکروہ ہے اقطاع یعنی پیروں کو آگے کی طرف نکال کے بیٹھنا مکروہ ہے. بین سجدتین دونوں سجدوں کے درمیان. مسائل ثلاث 3 مسئلے ہیں. الاولی المسألۃ الاولی من به یمنع من وضع الجبهة علی الارض. اگر کسی کی پیشانی میں کوئی ایسی مشکل ہے، کوئی ایسی شے ہے کہ جو اس کو زمین پر رکھنے سے روک دے. من به ما یمنع، اگر کسی کی پیشانی پر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس کے پیشانی رکھنے سے روک دے زمین پر، یعنی زمین پر پیشانی رکھنے سے روکے. کدمل جیسی پھوڑا، کسی انسان کی پھوڑا ہے تو پیشانی کیسے زمین پر رکھے. اذا لم يستغرق الجبهة، اگر وہ پورے کو نہیں ڈھانپے ہوئے ہیں، پورے کو نہیں گھیرے ہوئے ہیں، یعنی ایسا نہ ہو کسی پوری پیشانی پر پھوڑا ہو جائے، پوری پیشانی پر پھوڑا ہو گیا مشکل بن جائے گی. تو کیا کرے گا اگر پوری پیشانی پہ نہیں بلکہ بیچ میں ہے، فرض کریں سو جاتے ہیں بہت سے نہیں ہو جاتے، پھنسی پھوڑے نہیں جاتے وہاں ہو گیا. یعنی یحتفر حفیرا، تو وہ ایک گڑھا کھودے گا. لے یقع السلیم من جبتی الارض، تاکہ اس کا جو پیشانی کا صحیح حصہ ہے وہ زمین پر رکھا جا سکے. یعنی وہ دمل جو ہے جو پھوڑا ہے وہ اندر چلا جائے گڑھے میں، اور جو اس کا صحیح حصہ ہے یہ باقی جو بچا ہے وہ زمین پر رکھا جائے گا. کہنے کا دمل، اگر کسی انسان کی نمازی کی پیشانی پر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو جس کی وجہ سے پیشانی زمین پر نہیں رکھی جا رہی ہے، صحیح، تو کیا کرے گا. وہ اسے چاہیے کہ وہ زمین کو تھوڑا سا بشرطے کے یعنی وہ دمل یا پھوڑا پوری پیشانی کو نہ گھیرے ہوئے ہو. اگر پوری پیشانی گھیرے ہوئے پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ بیچ میں ہے تھوڑا، تو وہ گڑھا کھودے گا اور تاکہ اس کی باقی پیشانی جو ہے وہ زمین پر رکھی جا سکے. فَإِن تَعَذَّرَ، اور اگر وہ اس سے معذور ہو، سجدہ علی احد الجبینین، اور اگر وہ اس سے عاجز ہو یعنی گڑھا نہیں کھود سکتا، چھوٹا سا گڑھا نہیں کھود سکتا، فرش ہے پکی زمین ہے نہیں کھود سکتا، تو کیا کرے. کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ کسی ایک اپنی یعنی جبین کو اس پہ رکھے
زمین ہے نا جو آپ کو بتایا تیمم کی بحث میں بھی آپ کو بتایا ہے زمین کیا ہے یعنی جو برابر میں ہوتی ہے تو کسی ایک کو اپنے اس پہ رکھ دیں زمین بین ہونا کا معنی سجدہ نہیں اور اگر اس پر بھی معنی اور کوئی یعنی جو زمین ہے زمین پر بھی کوئی چیز مانے ہے کوئی پنسی ہے کوئی کوڑا ہے نہیں رکھ سکتا کوئی پریشانی ہے تو کیا کرے اپنی ٹھوڑی کو زمین پر رکھ دے یار ان کا نہ ہونا سجدہ اعلیٰ نہیں تو اپنی ٹھوڑی پر سجدہ کرے گا ٹھوڑی زمین پر الثانیہ سجدات القرآن 15 قرآن کریم کے سجدے 15 ہیں قرآن کریم میں 15 سجدے ہیں 4 منہا واجبۃ 4 ان میں سے واجب ہیں واحیہ کون سے ہیں سورہ الف لام میم دوسرا حامیم سجدہ تیسرے والنجم چوتھے اقرا اس میں 15 سجدے ہیں قرآن کریم میں جن میں سے 4 جو ہیں وہ واجب ہیں وہ ان سوروں میں جو آپ کے سامنے جن کے نام بتائے گئے ہیں وہ 11 مسنونہ اور 11 مستحب ہیں 11 سجدے مستحب واحیہ وہ کہاں ہے فی الاعراف سورہ اعراف میں والرعد سورہ رعد والنحل سورہ نحل میں وبنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل میں ومریم اور سورہ مبارکہ مریم میں والحج اور سورہ مبارکہ حج میں فی الموضعین سورہ مبارکہ حج میں 2 جگہ پر ہیں اور سورہ مبارکہ فرقان میں والنمل اور سورہ مبارکہ نمل میں والصاد اور سورہ مبارکہ صاد میں وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ اور سورہ مبارکہ جس سماء انشقت میں وَالسُّجُودُ وَاجِبٌ فِي الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعَةِ اور سجدے جو ہیں وہ عزائم اربعہ میں واجب ہیں للقاری قاری کے لیے والمستمع اور مستمع کے لیے مستمع غور سے سننے والا اور سامع سننے والا قاری کے لیے واجب ہے اور مستمع کے لیے واجب ہے یعنی جو پڑھ رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ قاری اور سامع کے مستمع کے لیے واجب ہے اور مستحب ہے سامع کے لیے مستمع کون ہے مستمع جو غور سے سنتا ہو جو غور سے سن رہا ہے اور سامع جو سن رہا ہے بس غور سے نہیں سن رہا ہے بس سن رہا ہے الازہار اور اظہر کے بنا یعنی قاری اور مستمع کے لیے سجدہ واجب ہے اور سامع کے لیے صرف سننا ہے اس کے لیے مستحب ہے قول اظہر کے بنا پر وفی البواقی یستحب علی کل حال اور سورہ عزائم کے علاوہ باقی جو سورے بتائے ہیں سجدے بتائے ہیں باقی ان سب میں مستحب ہے ہر حال میں چاہے غور سے سنیں یا صرف سنیں کہہ رہے ہیں کہ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ السَّجْدَاتِ اور جو سجدے بتائے ہیں قرآن کریم کے ان میں نہیں ہے ان میں سے کچھ بھی جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں یعنی کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں ضروری نہیں ہے آپ کے لیے تکبیر نہیں ہے تکبیر نہیں کہ آپ تکبیر کہیں سجدے میں جائیں ولا تشہد تشہد بھی نہیں ہے ولا تسلیم سلام بھی نہیں ہے ولا یشترط فیہا اور اس میں ان سجدوں میں شرط نہیں ہے کہیں کہ الطہارہ
طہارت کی. ان سجدوں میں طہارت کی بھی شرط نہیں ہے. ولا استقبال القبلہ، اور نہ استقبال قبلہ کی شرط ہے. علل اظہار، اور اظہر کی بنا پر. ولو نسیہا اتا بہا فیما بعد، اور اگر بھول جائے ان سجدوں کو تو جب یاد آئے بجا لائے. صحیح، بھول جائے تو جب بھی یاد آئے بجا لائے، جب بھی یاد آئے ان کو بجا لائے. الثالثہ سجدتا الشکر مستحبتان عند تجدد النعم. اور تیسرا یہ کہ سجدہ شکر مستحب ہے جب نعمت ملے، جب کوئی نعمت حاصل ہو تو آپ کیا کریں؟ سجدہ شکر کریں. مستحب ہے. دفع النقم، یا جب مصیبت پریشانی دور ہو جائے تو سجدہ شکر کریں. وعقیب الصلوات، اور نمازوں کے بعد سجدہ شکر مستحب ہے. ویستحب بینہما تعفیر. تعفیر کیا ہے؟ یعنی جو انسان سجدہ کر رہا ہے سجدہ شکر، تو اسے چاہیے کہ وہ تعفیر، یعنی جو دو سجدے شکر ہیں ان کے درمیان میں تعفیر، بینہما تعفیر. یعنی کیسے تعفیر؟ کیا ہے کہ اپنے رخسار، اپنے جبین کو اور رخسار کو خاک پر رکھے، مٹی پر رکھے. پہلے دائیں جانب اور پھر بائیں جانب. کیسے کرے سجدہ شکر؟ سب سے پہلے پیشانی سجدے میں رکھے، پیشانی کو زمین پر رکھے. کیا بتایا؟ دو سجدے شکر مستحب ہے. کیسے ہوں گے؟ اور ان کے درمیان تعفیر مستحب ہے. کیسے کہ پہلے پیشانی کو زمین پر رکھے ایک سجدہ، پھر جو ہے وہ اپنے جبین، دائیں جبین اور رخسار ایسے زمین پر مٹی پر رکھے. صحیح. پھر بائیں جانب سے یعنی جبین اور رخسار زمین پر رکھے اور پھر پلٹے، یعنی پھر سجدہ کرے. نہیں کہ بھائی پھر سجدہ کرے. ٹھیک، دو سجدے ہو گئے نا. اور تعفیری بیچ میں، تعفیر کا مطلب یہ ہے. واضح ہوا؟ سمجھ گئے؟ دو سجدے شکر کرنے مستحب ہیں. کب؟ جب نعمت ملے، پریشانی، مصیبت، نعمت دور ہو، اور ہر نماز کے، یعنی نمازوں کے بعد. صحیح ہے. اور مستحب ہے کہ ان دونوں سجدے شکر کے درمیان تعفیر ہو. کیسے ہوں گے دو سجدے شکر اور کیسے تعفیر ہوگی؟ یعنی آپ سب سے پہلے پیشانی رکھیے، ایک سجدہ ہو گیا. اس کے بعد دائیں جبین اور رخسار زمین پہ رکھیے، پھر بائیں جبین اور رخسار زمین پہ رکھیے، پھر اس کے بعد سجدہ کیجیے. تو دو سجدے ہو گئے، ان دونوں درمیان تعفیر ہو گئی. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سے جی انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.